الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب، تمام دوستوں کو السلام علیکم. مجھے یہاں پر جب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں آپ لوگوں کے ذریعے پاکستان کے لوگوں سے، خصوصاً کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص سکھر، لاڑکانہ کے لوگوں سے بات کروں، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے بات کروں، پنجاب کے لوگوں سے بات کروں، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے لوگوں سے بات کروں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، پاک سرزمین کے پلیٹ فارم سے، پاکستان کی حکومت کو، صوبہ سندھ کی حکومت کو اور پاکستان چلانے والے تمام اداروں کو، تمام اسٹیبلشمنٹس کو، تمام سول بیوروکریسی کو، کہ یہ کل سے لے کر آج تک کے جو واقعات رونما ہوئے ہیں پاکستان میں، اسپیشلی کراچی، حیدرآباد میں، اور یہ جو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی اسپیچ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں، جو کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو کہ ہونا تھا، جو وہ باتیں کر رہے ہیں، جو ان کی باتیں ہیں پاکستان کے خلاف، پاکستان مرد آباد، اور پاکستان اس خطے میں دہشت گردی کے لیے ایپی سینٹر ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں. نحوست ہے پاکستان، وہ یہ فرما رہے ہیں. ججز کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سولی پہ چڑھاؤں گا، وہ جرنیلوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں سولی پہ چڑھاؤں گا، وہ آرمی چیف کو گالیاں بک رہے ہیں، وہ ڈی جی رینجرز کو گالیاں بک رہے ہیں، وہ پاکستان کے بننے کی فلسفی کو، آئیڈیالوجی کو گالی بک رہے ہیں. تو اس سے جو ایک تاثر پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو حالات رونما ہوئے ہیں، اور جس طرح سے کل سے آج تک کے سارے آفیسز اور تمام یہ ایم کیو ایم کے دفاتر اور تمام چیزیں، جس طرح سے اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے، میں حکومت سندھ کو اور حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے پلین ورڈز میں، بڑے سمپل ورڈز میں، کہ یہ جو پارٹی ہے ایم کیو ایم، بائی ڈیفالٹ ہمارے آنے سے پہلے لوگوں نے ان کو کراچی، حیدرآباد کا مینڈیٹ دے رکھا ہے، 85% مینڈیٹ دے رکھا ہے. اس پارٹی کے لیڈر نے یہ سارا کچھ کر دیا. وہ لیڈر ہی جو ہے وہ یہ پارٹی چلاتا تھا ساری، اور چلاتا ہے، اور میرے خیال آئندہ بھی جب تک وہ ہے ایم کیو ایم تو وہی چلائیں گے شاید. تو ان کے ساتھ یہ ہو گیا کہ وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے جو حرکت کر دی ہے. تو اس ساری سچویشن سے حکومت وقت، وفاقی حکومت، اور خاص طور پر میں سندھ کی حکومت سے کہتا ہوں کہ اس کے مینڈیٹ رکھنے والی جو مینڈیٹ دینے والے جو لوگ ہیں، جو سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ ہیں، جو کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص کے لوگ ہیں، جو نواب شاہ سکھر کے لوگ ہیں، کراچی کے لوگ ہیں، ان کو وہ لاوارث نہ سمجھیں، اور ان کو الطاف حسین کی شکل دیکھ کر، ایم کیو ایم کے آج کی ان حالات کو دیکھ کر، ان کراچی کے رہنے والوں کو لاوارث، حیدرآباد کے رہنے والوں کو، اور ایم کیو ایم کے ان ووٹرز کو لاوارث نہ سمجھے جنہوں نے ایم کیو ایم کو ووٹ دے رکھا تھا، اور ان کو لاوارث سمجھ کر، ان کے کارکنوں کو لاوارث سمجھ کر اپنی پالیسیز بنانے سے اجتناب برتیں. یہ میں بڑی سمپل ورڈ میں اردو میں سمجھا رہا ہوں، یہ کہ یہ بالکل یہ اس نہج پہ یا اس روش کو نہ اختیار کیا جائے کہ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر جو جن مستیوں میں لگے ہوئے، پہلے تو حکومتوں نے کو ایک جیک پاٹ ہٹ ہوا تھا سارا، کہ جس پارٹی
کا مینڈیٹ ہے, اس پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ بال بال تک جو ہے وہ برائیوں میں, گناہ میں ڈوبا ہوا ہے, کانفیشنل اسٹیٹمنٹس, اخباریاتی بیانات دے چکا ہے. تو اب جتنی موج مستی کرنی ہے, لوٹنا ان شہروں کو, جو کرنا ہے کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ جو چوکیدار ہے وہ خود چور ہے. چوکیداری اس شہر کے لوگوں نے 85% مینڈیٹ دے رکھا تھا, چوکیداری ان کی ذمہ داری دی تھی ان کو, تو انہوں نے اس مینڈیٹ کو ایک آدمی جس کا نام الطاف حسین, اس کو بچانے کے لیے گروی رکھ دیا. تو یہ شہر تباہ ہوا. پھر آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے 8 سالوں میں پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, پارکس نہیں ہے, اسپتالوں میں دوائی نہیں ہے, اسکول میں تعلیم نہیں ہے, لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں, لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, سب چیزیں تباہ برباد, اور کوئی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب یہ سچویشن ہو گئی ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کہ جو راک ایجنٹس کے پروف مانگتے تھے انہوں نے مہر لگا کے کل سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ سے ایشو کر دیا. الطاف حسین صاحب نے کہا ہم ہیں راک ایجنٹ. وہ کہہ رہے ہیں را 4 دنوں کے لیے مخلص ہو کر الطاف حسین صاحب کہتے ہیں میری مدد کر دے, میری کوٹ ڈی کوٹ کر رہا ہوں, ان کوٹ کر رہا ہوں, کہ الطاف حسین صاحب کی 4 دن کے لیے را مخلص ہو کر مدد کر دے تو وہ اس پاکستان کو خالی کرا لیں گے, پاکستانی فوج سے, پاکستان کی حکومت سے, اور ہر پاکستان کے ماننے والے سے پاکستان کو خالی کرا لیں گے. یہ وہ فرما رہے ہیں. تو ہماری بالکل, آج میں اس بات پہ نہیں زیادہ بات کرنا چاہتا, میں صرف حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنا قبلہ درست کریں, اور یہ نہ سمجھیں کہ جس کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ تو اب کوشچن مارک ہو گیا اور اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو آپ بالکل آزاد ہیں, جو چاہیں ان شہریوں کے ساتھ کریں اور کوئی آپ کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہم پوچھنے والے ہوں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم پوچھنے والے ہوں گے, اور ہم پوچھنے والے ہوں گے. لاوارث نہیں ہے یہ شہر, نہ یہ صوبہ, نہ یہ ملک لاوارث نہیں ہے, اور وہ لوگ بھی لاوارث نہیں ہیں جنہوں نے بائی ڈیفالٹ الطاف حسین صاحب کو مینڈیٹ دیا, وہ بھی لاوارث نہیں ہیں, اور وہ لوگ بھی لاوارث نہیں ہیں جو معصوم کارکنان ہیں, الطاف حسین کے کارکنان تھے بائی ڈیفالٹ, ایک ٹائم پہ ہم بھی تھے, جن کو نہیں پہنچی آ گئی, ان کے ساتھ بھی برا نہیں ہونا چاہیے, ان کا قصور نہیں ہے. ہاں, جو لوگ جلاؤ گراؤ کر رہے ہیں, جو لوگ مار پیٹ کر رہے ہیں, جو لوگ ان تمام تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ قانونی طور پر نپٹا جائے. لیکن جو لوگ صرف ان کے ساتھ نام لگا ہوا ہے کہ وہ کارکنان ہیں, وہ ان کے ساتھ خبردار کوئی برا قدم نہیں اٹھایا جائے, ان کو عزت کے ساتھ پیش آیا جائے ان سے, اور ان کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. میں اب بتانا چاہتا ہوں حکومت سندھ کو, حکومت پاکستان کو, کہ اب ہم خاموش نہیں رہیں گے. لوگوں کو پینے کا پانی چاہیے, لوگوں کو بجلی چاہیے, لوگوں کو اسپتالوں میں دوائی چاہیے, لوگوں کو اسکول میں تعلیم چاہیے, لوگوں کو اپنی سیکیورٹی چاہیے, لوگوں کو انفراسٹرکچر چاہیے. لوگوں کے ووٹ سے اور لوگوں کے پیسوں سے پاکستان چل رہا ہے, پاکستان کی حکومتیں چل رہی ہیں. اگر چند لوگوں نے ان کے ووٹوں سے غداری کر دی ہے, لوگوں کے ووٹوں سے غداری کر دی ہے, تو آپ کو کوئی ایک مال غنیمت مل گیا کہ آپ جو چاہیں کریں, نہیں کر سکتے. ہمارے پاس اسمبلیوں میں لوگ نہیں ہیں آج, ہمارے پاس ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹرز, ناظم نہیں ہیں. جن کے پاس ہیں وہ مستیوں میں لگے ہوئے, انہوں نے سب کچھ تباہ برباد کر دیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو قربان کریں گے, ان کو تباہ کرتے رہیں گے اسی طریقے سے کہ جب ہمارے پاس مینڈیٹ آئے گا تو بات کریں گے؟ نہیں, ہمارے پاس لوگ ہیں, اور لوگوں کے پاس سڑکیں ہیں, کراچی کی, حیدرآباد کی, اور سندھ کی, اور پاکستان کی. پھر ہم, اگر آپ رائے راست پہ نہیں آئیں گے اور اس تمام سچویشن سے لوگوں کے خلاف آپ کام کرتے رہیں گے اور آپ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے, تو ہم لوگوں کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے, اور سڑکوں پہ آ کر آپ سے حقوق لیں گے. آپ اس گمان میں نہ رہیے گا, آپ اس گمان میں نہ رہیے گا کہ اب لوگوں کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اب جنہوں نے جو مینڈیٹ دے دیا, اب جب مینڈیٹ آئے گا کسی کے پاس, جبھی جو ہے وہ جبھی بات ہوگی. یہ کوئی گمان میں نہ رہے. میں آج صرف یہ بات کرنا چاہ رہا تھا اور کرنا چاہ رہا ہوں, اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں پلین ورڈز میں. اس تھوڑی سی کئی بھی بات کو بہت زیادہ سمجھیں
اور نہ ایسے حالات پیدا کریں، اپنے ایکشن مسٹ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ، نہ ایسے حالات پیدا کریں کہ لگے کہ یہاں کی حکومت، صوبائی حکومت، بلدیاتی حکومت، سٹی گورنمنٹ، بیوروکریسی، فیڈرل گورنمنٹ بالکل آزاد ہو گئی، اب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جن کو جو پوچھنے والے تھے، جن کو ذمہ داری دی گئی تھی، وہ جو ہے وہ اپنی راہیں چینج کر لیں، وہ انہوں نے اپنا سارا کچھ بیچ باچ دیا، اپنی غیرت، اپنے ووٹ، اپنا مینڈیٹ سب گروی رکھ دیا ہے، راک ایجنٹ بن گئے، ان کے چیلے بن گئے، ان کی چیزیں بن گئی، اور وہ پکڑے گئے، بدنام ہو گئے، باتیں کر لی ہیں، ایکسپوز ہو گئے، اور اب یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، کراچی کے لوگوں، حیدرآباد، ابھی چونکہ ابھی میں کراچی بیٹھا ہوں، یہ سارا مسئلہ کراچی ریلیٹڈ ہے، سندھ ریلیٹڈ ہے، سندھ ریلیٹڈ ہے، میں اس لیے ابھی ایڈریس ان کو کر رہا ہوں رائٹ ناؤ کہ آپ خود کو تنہا نہ سمجھیں، ایم کیو ایم کے کارکنان خود کو تنہا نہ سمجھیں، اور ہمیں اس پہ پالیٹکس نہیں کرنی ہے۔ مجھے کسی کی حمایت نہیں چاہیے، مجھے کسی کی وفاداری نہیں چاہیے، مجھے کسی کو اپنے جھنڈے اپنی پارٹی کے نیچے نہیں چاہیے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، نہیں، ہم نے پہلے دن سے آ کر تمام انسانیت کی بات کی ہے۔ ہم اس پارٹی، رنگ، نسل، زبان اور پارٹیز کے فرق کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کس کا ماننے والا ہے اور رہے ماننے والا، مجھے صرف اس بات کی غرض ہے کہ وہ پاکستانی ہے تو اس کے حقوق کا دفاع کرنا، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنا پاک سرزمین پارٹی کا فرض ہے، اور پاک سرزمین پارٹی ہر پاکستانی کے لیے، چاہے وہ کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک جو لوگ بھی ہوں گے، ان کے لیے آواز، عملی جد و جہد اٹھاتی رہے گی۔ تو ابھی اگر کوئی اس گمان میں تھا کہ بس اب یہ سب کچھ فتح ہو گیا، کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو اپنے دماغوں کو ٹھیک کر لیں، میں یہ کہنا چاہتا تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ ابھی ایک پریس کانفرنس دیکھ کر آ رہے ہیں ہم لوگ، اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس میں جو ہے وہ ہوا کیا ہے، اس میں انہوں نے بات کیا کی ہے، اور آپ لوگ تھوڑا مجھے سمجھائیے گا، آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی تو ذرا بتائیے گا مجھے۔ تو میں، ہاں واقعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی ذات، اپنے رتبے، اپنی فائنینشیل گینز، اپنا پورٹ فولیو، اپنے ساتھ ایم این اے ایم پی کا ٹیگ، اپنے ساتھ جو ہے وہ مختلف عہدوں کا ٹیگ، لیفٹ رائٹ کی پروٹوکول، یہ سب اسی دنیا میں رہ جائے گا۔ آج بھی لوگ اس کو ہی بچانے کے لیے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے ان کو، اور اللہ معاف کرے، میں نہیں کہنا چاہتا، بس اتنا کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی انہوں نے زمینی خداؤں کو نعوذ باللہ انہی سے جو ہے وہ عزت، زندگی، موت اور رزق کا آسرا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ ان سے ہی آسرا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک دن اللہ کے آگے جو ہے وہ جا کر حاضر ہونا ہے، اور اس کے لیے ان کو جو ہے وہ سچ بولنا ہے۔ ایک جملے پہ صرف تبصرہ کر دوں، میں فاروق بھائی کو میں بڑا معصوم آج بھی کہتا ہوں، اور آج تو انہوں نے جو پروو ہی دے دیا کہ آج ان سے بڑا معصوم اور ان سے زیادہ معصوم ہی ٹھیک ہے، معصوم ہی ٹھیک ہے، ان سے زیادہ معصوم ہے نہیں کوئی۔ اور میں اپنی باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، جو میں کہتا چلا ہوں کہ وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت سارے کوشچن مارک ہے، چونکہ ابھی تو پارٹی ان کی شروع ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں ابھی کیا کہتے ہیں قائد تحریک صاحب، کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، جو اس کے بعد ان کے لوگ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں، پھر جو ان کے ساتھ سارے لوگ ہیں سارا کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ بٹ یہ گرتی ہوئی دیوار ہے ساری، جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا اس کے ملبے تلے آ کر دفن ہو جائے گا۔ جو اس گرتی ہوئی دیوار کو روکنے کی کوشش کرے گا، ہم لوگ بالکل کلیئر ہیں، ہم سب لوگ بالکل کلیئر ہیں ساری باتوں میں، ہم جو کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے یہی سیدھا راستہ ہے۔ کسی کو یہ کہہ دینا کہ جو ہے وہ ان کی
دماغی کیفیت ٹھیک نہیں ہے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان مرد آباد کے نعرے لگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. کیسی طبیعت ہے یار؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ کہتے ہیں کہ طبیعت ان کی جو ہے جسمانی اور ذہنی کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ان سے وہ پاکستان کے خلاف بات نکل جاتی. یہ کیسی بیماری ہے کہ جس بیماری میں یہ ہو جاتا ہے کہ جا کر جو ہے وہ رو سے مل جاتا ہے انسان، جا کر جو ہے وہ 20 سالوں سے رو کا ایجنٹ بن جاتا ہے. یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ بیماری ادر وے اراؤنڈ کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ بیماری ادر وے اراؤنڈ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ بیماری ایسی کیوں نہیں ہو رہی کہ ملک کے اپنے اداروں سے جو ہے مل جائیں آگے؟ یہ کون سی بیماری ہے کہ ملک کے خلاف والے ہی سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے اور اس کے ایجنٹ بن جاتے ہیں، پیسے بھی لینے شروع کر دیتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، کنفیشنل اقبالی بیانات بھی دے دیتے ہیں، لوگ بھی مر جاتے ہیں، بڑے بڑے مرڈرز میں جو ہے وہ نام بھی ہے. یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ صرف بیماری ہے بس؟ یہ کسی MBBS ڈاکٹر سے جا کر اس کی بس پرچی پرسکرپشن لے لیں گے اور اس کی بیماری صحیح ہو جائے گی ساری؟ اتنا سمپلیفائی کر دیا بس اس ساری چیزوں کو. ہم صرف یہ بیماری دیکھ کر ہم یہ بیماری نہیں سمجھ سکے اور ہم نے جو ہے وہ اپنی 30 سالہ رفاقت چھوڑ دی اور آج اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں. یہ صرف اتنی سمپل بیماری تھی. تو anyway ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. جن لوگوں نے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ساری چیزیں کر رہے ہیں، میرا اس کو کومنٹ نہیں ہے، میں حد الامکان کوشش کر رہا ہوں. اور ایک بات ریکال کرا دوں آپ کو، کل ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 4 گھنٹے میں معافی نامہ آئے گا. معذرت چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ 7-8 گھنٹے لگ گئے، سو گئے تھے اس کے بعد وہ تو اٹھیں تو پھر اس کے بعد جو وہ تو جس حالت میں تھے وہ ہیپی آور ختم ہوا تو پھر اپنے آرام میں گئے اور آرام کے بعد جب اٹھے تو پتہ چلا بھائی پوری پارٹی تو بن ہو گئی ہے. تو پھر بولا نہ معافی نامہ لکھو. تو ہم نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی معافی نامہ آئے گا، جب اٹھیں گے تو معافی نامہ آئے گا، ایگزیکٹ انہی الفاظوں پہ ساری چیزوں پہ. تو یہ ڈرامہ یہ کب تک چلے گا سارا؟ یہ کب تک چلے گا؟ اور مجھے پتا ہے کہ وہ بھائی کے درباری جو ہے کہیں گے نا بھائی کا بہت بڑا دل ہے، دیکھو بھائی نے سب سے معافی مانگ لی. کیسا بھائی ہے یار، روزانہ گالی بکتا ہے، روزانہ معافی مانگتا ہے. تو بھائی اگر نعرہ لگایا تو یار رکو اس بات پہ، نہیں تو پھر اتنی بکواس نہیں کرو، پھر اتنی ایسی باتیں نہیں کرو. تو یہ سب ڈرامہ ہے ساری چیزیں نہیں. میں اپنی اس پہ نہیں جانا چاہتا. پھر بات شروع ہوتی ہے تو پھر تلخی آ جاتی ہے کہ یہ کب تک یہ سارا سلسلہ چلے گا. ساری چیزیں لوگوں کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، لوگوں دیکھو تو ابھی بھی تمہیں جو ہے وہ کوئی زبردستی نہیں ہے. پاکستان کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، کراچی کے لوگوں، حیدرآباد کے لوگوں، دیکھو، خود فیصلہ کرو، صحیح غلط کا خود فیصلہ کرو اور اپنا رول پلے کرو. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کوئی بتانے والا، تمہارے کانوں میں آواز لگانے والا نہیں آیا. یہ ہے یہ لوگ، یہ پاک سرزمین پارٹی، یہ جہاد کر رہی ہے پاکستان کی نسلوں کو بچانے کے لیے، پاکستان کی نسلوں کو آگے لے کر جانے کے لیے. اور اگر آپ کے پاس اس معافی نامے کے بعد جو وہ اگر امریکہ کے خطاب کی اگر آپ کے پاس اگر وہ آ جائے جو الطاف حسین نے امریکہ میں اس معافی نامے کو لکھوانے کے بعد جو خطاب کیا ہے، اگر اس کا وربٹم آپ کے پاس آ جائے تو اس کے وہ جو الفاظ ادا کیے ہیں تو وہ آپ یہ پریس کلب کی جو ہے تقریر بھول جاؤ گے. آپ پریس کلب کی تقریر بھول جاؤ گے. لیکن کیا کریں، فاروق بھی کہتے ہیں بیمار ہیں وہ، فاروق کہتے ہیں کہ ذہنی دباؤ میں ہیں وہ، ذہنی دباؤ میں بیمار ہیں وہ. تو خیر نہیں، فاروق بھائی کے قائد ہیں، انہوں نے کہا قائد تحریک، علاج کرائیں ان کا. تھینک یو ویری مچ. مجھے آپ لوگوں سے آج جو خاص طور پر جو بات کرنی تھی وہ صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومت سے، اسپیشلی صوبائی حکومت سے، کہ لوگوں کو لاوارث نہیں سمجھنا. انہوں نے اگر لوگوں کو لاوارث سمجھیں گے اور اگر لوگوں کی فلاح کے لیے، اس کی بہبود کے لیے جو ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ کام نہیں کریں گے، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. تھینک یو. ایسا ہے کہ دیکھو ہم سے تو کل سے کون سا ایسا دن ہے کہ جب لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے.
آ کے بیٹھو یہاں پر, دیکھو میں روزانہ سینکڑوں کی تعداد لوگ آتے ہیں, روزانہ سینکڑوں کی تعداد لوگ آتے ہیں. یہ جو مجمع کر رہے ہیں, یہ ہمارا مجمع ہوتا ہے, جو ہمارے ریلیز میں آ رہے ہیں, ہماری ورکر اجلاس میں, وہ باہر والی سڑک پوری بھری ہوتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کوئی الگ سے مخلوق تو آ ہی نہیں رہی ہے, یہ یہیں کے لوگ ہیں, سارے لوگ ہیں. تو لوگوں کی تعداد کل کے واقعے کے بعد کی کوئی کنڈیشن الگ تھوڑی ہے, ہمارے پاس تو کنٹینیو چلا آ رہا ہے سارا سلسلہ. فاروق بھائی معصوم ہیں, مظلوم ہیں, میں آج نادان ہیں, یا جو بھی ہیں, جانے دو. رضا بھائی وڈ آنسر دس. میں سمجھتا ہوں کہ فاروق ستار خوش رہیں, کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. تھینک یو.